بدھ کے روز امدادی کارکنوں نے بتایا کہ لاؤس میں سیلاب زدہ غار میں ایک ہفتے سے پھنسے 7 دیہاتیوں میں سے 5 زندہ مل گئے ہیں۔ وہ ماہر غار غوطہ خوروں کے ذریعہ تلاش کیے گئے تھے اور ابھی تک وسطی لاؤٹیا کے صوبے سیسومبون میں ایک زیر زمین غار میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ریسکیورز باقی 2 لوگوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ کی ایک کشتی پر امریکی فوج کے حملے میں ایک شخص ہلاک اور دو دیگر سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکام نے کہا اس انداز کے تسلسل میں جس نے عالمی حقوق کی تنظیم خطر کی گھنٹی بجا دی ہے، یو ایس سدرن کمانڈ نے منگل کو ایکس کو ایک پوسٹ میں لکھا، اس کارروائی کے دوران ایک مرد منشیات کا دہشت گرد مارا گیا اور 2 زندہ بچ گئے۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے فوری طور پر امریکی کوسٹ گارڈ کو مطلع کیا اور بچاؤ کے نظام کو فعال کرے۔ ایرانی اور امریکی افواج نے اپریل کی جنگ بندی کے باوجود حملوں کا تبادلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس سے خلیج اور آبنائے حرمز میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، جبکہ دوحہ میں ثالثی کی کوشش جاری رہنے کے ساتھ ہی نازک جنگ بندی کے خاتمے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیر کے روز ریاست متحدہ کی مرکزی کی کہا کہ اس نے جنوبی ایران پر نئے حملے کیے، میزائل سائٹس اور کشتیوں کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور پر بحری بارودی سرنگیں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے امریکی فوجیوں کو ایرانی فورسز کی طرف سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے اپنے دفاع میں کیے گئے تھے۔ ٹائسن فیوری کا کہنا ہے کہ وہ 1 اگست کو ڈبلن میں رنگ میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی سابق ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن انتھونی جوشوا کی واپسی کے 1 ہفتے بعد۔ یہ جوڑی ایک طویل انتظار کے ساتھ برطانیہ کی لڑائی کی طرف بڑھ رہی ہے، شاید نومبر میں، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں باکسرز پہلے وارم اپ فائٹ کریں گے۔ فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بدھ کو عید اضحی بلوچستان کے علاقے جوب میں تعینات فرنٹ لائن دستوں کے ساتھ گزاری اور کہا کہ غیر انسانی اور صفاقانہ کارروائیاں مسلح افواج یا قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اتوار کے روز کوئٹہ میں ایک شٹل ٹرین کے ذریعے گاڑی سے پیدا ہونے والے خود بم پھٹنے سے ہونے والے دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ بچوں کے لیے نئے کپڑے، قربانی کی بھیڑیں اور عید کے بسکٹ جو مسلمانوں کی چھٹیوں کی پہچان ہے، یہ سب غزہ میں یا تو ناقابل برداشت ہیں یا دستیاب نہیں ہیں، جو عام طور جشن و خوشی کے وقت پر سایہ ڈال رہے ہیں۔ جو عام طور پر جشن اور خوشی کے ابو شاملہ نے اے ایف پی کو بتایا، میں صرف ارد گرد دیکھنے کے لیے بازار جاتی ہوں کیونکہ میں کچھ بھی خریدنے کے لیے بازار جاتی ہوں کیونکہ میں کچھ بھی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ جب بھی میں قیمتوں کے بارے میں پوچھتی ہوں تو میں دل شکستہ ہو کر لوٹ جاتی ہوں۔ آسٹریلیا کے کپتان مچل مارش انڈین پریمیئر لیگ کھیلتے ہوئے ٹخنے میں انجری کے باعث پاکستان میں ہونے والی ون ڈے انٹرنیشنل سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ مارش کے ہفتہ کو لکھنؤ سپر جائنٹس کے فائنل میچ سے باہر ہونے اور علاج کے لیے واپس آسٹریلیا جانے کے بعد جوش انگلیس کپتانی سنبھالیں گے۔ جرمن عسکریت پسند گروپ ریڈ آرمی فیکشن آف کے ایک سابق کو 1999 اور 2016 کے درمیان مسلح ڈکیتیوں کے سلسلے میں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 67 سالہ ڈینیلا کلیٹی 30 سال سے زیادہ بھاگنے کے بعد بالآخر 2024 میں برلن کے ایک فلیٹ میں پکڑی گئی۔ وہ گزشتہ سال مقدمے کی اس پر چلا گیا۔ ایڈیٹر کا نوٹ: کال ٹو ارتھ ایک CNN ادارتی سیریز ہے جو ہمارے سیارے کو درپیش ماحولیاتی چیلنجوں کے حل کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ کے لیے پرعزم ہے۔ رولیکس پرپیٹول پلانٹ انیشیٹو نے CNN کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ پائیداری کے اہم مسائل کے بارے میں آگاہی اور تعلیم کو آگے بڑھایا جا سکے اور مثبت عمل کی ترغیب دی جا سکے۔ تقریباً فوراً پہنچ گیا۔ ٹیکساس کے اٹارنی جنرل پیکسٹن نے منگل کو ریاستہائے متحدہ کی سینٹ کے لیے ریبلکن پارٹی کی نامزدگی جیت لی۔ انہوں نے 4 مدت کے سینیٹر جان کارن کو شکست دی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پیکسٹن نے تقریباً 64% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، جبکہ کورن نے تقریباً 36% ووٹ حاصل کیے، جو کہ تقریباً 28% پوائنٹس کے فرق سے ہے۔ کرسٹل پیلس اور ریو ویلیکانو کے شائقین لیبزگ میں اس وقت جھگڑ پڑے جب ان کی ٹیمیں کانفرنس لیگ کے فائنل میں کھیلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 2 گرفتار کر لیے گئے۔ جرمن پولیس نے کہا کہ بوتلیں، بیئر کے شیشے اور ریستوراں کا فرنیچر منگل کی شام اس وقت پھینکا گیا جب ریو کے تقریباً 300 شائقین کے ایک گروپ کا محل کے شائقین سے سامنا ہوا جو ریستوراں کے باہر بیٹھے تھے، اور ان افسران نے ایک اور واقعے میں مداخلت کی جب محل کے 60 کے قریب شائقین نے لا لیگا کلب کے ہسپانوی حامیوں کو اکسایا۔
قرغستان کی پہاڑی خشکی سے گھری وسط ایشیائی قوم تاریخی طور پر خطے کی غریب ترین معیشتوں میں سے ایک رہی ہے، جس کا زیادہ تر انحصار بیرون ملک تارکین کارکنوں کی ترسیلات پر ہے، لیکن 4 سال پہلے اس کی قسمت میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہوا۔ مغربی حکومتوں اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے یوکرین پر 2022 کے حملے پر روس پر پابندیاں عائد کرنے کے بعد قرغستان فوری طور پر پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سامان کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھرا۔ 2021 سے 2022 تک روس کو قرغستان کی برآمدات کی سالانہ مالیت 393 سے بڑھ کر 7 بن ہو گئی، بشمول لگژری کاریں اور مائکرو چپس جیسی مصنوعات۔ تنخواہ دار ٹیکس دہندگان کو جزوی ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کرپشنز کا جائزہ لے رہی ہے، جن میں سے 1 روپے ادا کر رہا ہے۔ آئندہ مالی سال 27 کے بجٹ میں اسے ممکن بنانے کے لیے اپنی جیب سے 200 ارب روپے بجٹ متعلق بات چیت کے مطابق پالیسی ساز آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جیسے ٹیکس چھوٹ کی حد میں اضافہ، آمدنی کے خطوط کو وسیع کرنا یا تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس کی شرح کو ایڈجسٹ کرنا۔ بھارتی فلم انڈسٹری کی ایک بڑی یونین نے بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ کے خلاف عدم تعاون کی ہدایت جاری کی ہے، جب ایک خاتون کی جانب سے دھندر کے ڈیزائنرز کی جوہری پر جنسی ہراسانی کا الزام لگانے والی FIR درج کی گئی تھی۔ ہندوستانی میڈیا نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ بائیکاٹ کے مطالبات نے سنگھ کے آنے والی فلم ڈان 3 سے مبینہ طور پر اچانک باہر نکلنے پر مزید بھاپ پکڑی ہے۔ اٹلی کی اعلیٰ ترین عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک 5 اسٹار ڈولومائٹس ہوٹل قانونی طور پر کام کر رہا تھا جب اس نے سیاح کو نل کا پانی فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خاتون نے ناکام دلیل دی کہ پانی ایک قدرتی وسیلہ اور ایک عالمی انسانی حق ہے، جب ایک ویٹر نے اسے 2019 کے سکی سیزن کے دوران کاروارا کے 5 اسٹار ہوٹل ساسنگھر کے ریستوراں میں صرف سطح کا بوتل بند منرل واٹر پیش کیا۔ حکام نے بتایا کہ واشنگٹن میں ایک پیپر مل میں بڑے کیمیائی دھماکے کے بعد کم از کم ایک شخص ہلاک اور 9 دیگر لاپتہ ہیں۔ دھماکہ 15 PDT 15 جیم پر لانگ ویو میں واقع نپون ڈائناواف پیکیجنگ سہولت میں ہوا، 130 میل 200 دسکم جنوب میں سیٹل۔ ہوبارٹ لارنس وسکانسن پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق گرین بے پیکرز اسٹار جوش جیکبس کو منگل کے روز 5 الزامات پر گرفتار کیا گیا، جس میں گھریلو زیادتی کی 3 قسمیں شامل ہیں۔ جیکبز 28 کو بیٹری کے گھریلو بدسلوکی، جائیداد کو مجرمانہ نقصان پہنچانے اور غیر اخلاقی طرز عمل کے ساتھ ساتھ سہائک شکار کو ڈرانے اور سنگین گلا گھونٹنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ ارجنٹائن کے کوچ لیونل اسکالونی نے کہا کہ سپر اسٹار لیونل میسی کی فٹنس کے حوالے سے ابتدائی خبریں اتنی خراب نہیں ہیں اور امید ہے کہ مزید معائنے اس تشخیص کی تصدیق کریں گے۔ ورلڈ کپ میں صرف 2 ہفتے باقی ہیں۔ اتوار کو 73ویں منٹ میں فلاڈیلفیا کے خلاف میامی کی 6-4 کی فتح سے اچانک باہر ہونے کے بعد میسی کو ان کے میجر لیگ سوکر بائیں ہیمسٹرنگ میں پٹھوں کی تھکاوٹ کی تشخیص کی ہے۔ لبنان کے سرکاشی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ زدہ ملک بھر میں اپنی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد ہلاک۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق طائر ضلع کے دیر اماس قصبے میں نیشنل نیوز ایجنسی NNA کے مطابق فوج نے جنوب میں واقع قصبے بریکا میں کئی فضائی حملے بھی کیے، جس سے 2 گھر تباہ ہو گئے کیونکہ بدھ کو لاکھوں لوگوں نے عید الاضحیٰ کی مسلم چھٹی منائی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں حماس کے عسکری ونگ کے رہنما محمد عودہ کو پٹی کے شمالی حصے میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے بدھ کے روز کہا کہ عودیہ گزشتہ روز غزہ شہر میں ایک حملے میں مارا گیا۔ مسلمان وفاداروں نے بدھ کے روز سالانہ حج کی موسمی رسم میں حصہ لیا۔ مکہ مکرمہ کے قریب علامتی طور پر شیطان کو سنگسار کیا۔ فجر سے ہی حجاج کرام کا ہجوم مختص شہر مکے کے جنوب مشرق میں منع کی وادی میں جمع ہو گیا تاکہ شیطان کی علامت کنکریٹ کے ستونوں پر کنکریاں پھینکے۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو سائبر اسپیس میں روس جیسے مخالفوں کے خلاف تنازع کھونے کا خطرہ ہے، جب تک کہ شہری کارپوریشنز اور حکومتیں سائبر سیکیورٹی کے ساتھ بہت زیادہ عجلت کے ساتھ سلوک نہ کریں۔ برطانیہ کے ایک جاسوسی سربراہ نے خبردار کیا ہے۔ کمیونیکیشن انٹیلیجنس ایجنسی GCHQ کی ڈائریکٹر این کیسٹ بٹلر بدھ کو متنبہ کریں گی کہ ماسکو برطانیہ اور یورپ میں نازک انفراسٹرکچر، جمہوری عمل، سپلائی چین اور عوامی اعتماد کو مسلسل
نشانہ بنا رہا ہے۔ لندن کے قریب دوسری جنگ عظیم کے کوڈ بریکنگ سینٹر میں ایک تقریر میں وہ روس پر ٹیکنالوجی چوری کرنے اور تخریب کاری اور قاتلانہ حملے کی سازشیں کرنے کا الزام لگائے گی۔ تائیوان کی کمپیوٹر کمپنی آسوس کے ایک انجینئر لی کے لیے تائیوان کی اے آئی بوم نے اسے ٹیک میں کام کرنے کا ایک دلچسپ وقت بنا دیا ہے۔ تائیوان ایک سیمی کنڈکٹر پاور ہاؤس ہے جو تقریباً 90% جدید ترین چپس تیار کرتا ہے جو اے آئی ماڈل جیسے چیٹ جی پی ٹی اور کلاؤڈ کو پاور بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گوما ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے حکام نے ایبولا کی وبا پر قابو پانے کی کوشش میں مشرقی جمہوریہ کانگو میں بونیا جانے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ نقل و حمل اور مواصلات کی وزارت کی سے لیا گیا ہے جس نے اتری صوبے کے دارالحکومت بونیا کے اندر اور باہر تمام ہوائی ٹریفک پر پابندی عائد کر دی ہے جہاں وائرس پھیل رہا ہے۔ میلان میں قائم گروپ اسٹارٹ اپ وائرود نے Airbnb کی قیادت میں 58 ملین سیریز سی راؤنڈ اکٹھا کیا ہے کیونکہ یہ یورپ سے باہر اپنی پہلی بڑی توسیع کی تیاری کر رہا ہے۔ فنڈنگ کمپنی کے کل سرمایہ کو تقریباً $100 ملین تک لے جاتی ہے اور آسٹن سے شروع ہونے والے امریکہ میں وی رود کے دھکا کے لیے مالی اعانت فراہم کرے گی۔ نئی سرمایہ کاری اس شرط کی عکاسی کرتی ہے کہ ٹریول کمپنیوں کی اگلی نسل بکنگ پلیٹ فارمز کی طرح کم اور حقیقی دنیا کے رابطوں کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے سوشل پلیٹ فارمز کی طرح دکھائی دے سکتی ہے۔ ایک اماراتی ماہر تعلیم اور ایک اسرائیلی تاجر کے درمیان ایکس پر ایک مختصر تبادلہ اس شدید الفاظ میں رد عمل کے بعد وائرل ہو گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE نے ایران کے حوالے کر دیا تھا۔ اماراتی اکیڈمی عبدالخالق عبداللہ نے پوسٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ کشیدگی کنکم کے لیے محتاط اور حسابی اقدامات کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے بدھ کو عید الاضحیٰ منائی جسے قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کو منائی جانے والی عید الاضحیٰ حج کی انتہا ہے جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے۔ یہ حج کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور اللہ کی فرمان برداری کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی تیاری کی یاد دلاتا ہے۔ برطانیہ نتائج کے لمحے سے گزر رہا ہے کیونکہ روس اہم انفراسٹرکچر کو انتہائی نشانہ بنا رہا ہے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی جاسوس ایجنسی خبردار کرے گی۔ GCHQ کی ڈائریکٹر کیس بٹلر برطانیہ کو درپیش خطرات اور بدھ کو اپنی افتتاحی تقریر کے دوران ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان اقدامات کے بارے میں بات کریں گی۔ غزہ سٹی اپنے خیمے میں جہاں اس نے غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کا بیشتر حصہ گزارا ہے، 68 سالہ ایتل ہمدان مسلسل تیسری عید الاضحی کے لیے گھر سے دور تیاری کر رہی ہے۔ ہمدان نے سوچا کہ یہ سال مختلف ہوگا۔ وہ اپنے شوہر کے اسلام کے 5 واجبات میں سے ایک حج کرنے کا عمر بھر کا خواب پورا کرنے کی امید رکھتی تھی، لیکن اس کے پاس غزہ چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس کا شوہر 60 سالہ گزشتہ اسرائیلی حملے میں مارا گیا تھا۔ تہران ایران بنیادی اصول امریکہ پر عدم اعتماد ہے۔ اس طرح سینئر قانون ساز عباس مقتدی نے منگل کی سہ پہر کو سرکاری ٹیلی ویژن صورتحال کو بیان کیا۔ یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب کی قیادت میں ایک ایرانی وفد قطر سے تہران واپس آیا تھا جس میں ملک کے خلاف تقریباً 3 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مفاہمت تک پہنچنے کی کوششوں کے درمیان تھا۔